तहरीक इंसाफ की सदफ नईम के साथ नाइंसाफी। सदफ नईम के वर्सा से कार्रवाई का हक भी छीन लिया। तहरीक इंसाफ का सदफ नईम के शौहर पर कार्रवाई ना करने के लिए दबाव। पंजाब के सीनियर वजीर और रहनुमा पीटीआई मियां असलम इकबाल ने सदफ नईम के शौहर और दीगर अहले खाना से पहले से लिखे गए बयान पर जबरदस्ती दस्तखत करा लिए। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब बताइएगा ये किस तरह का तर्ज अमल है? खान साहब तो कानून की बात करते हैं, क्या उनकी पार्टी को नहीं मालूम कि दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा सिर्फ दिखावा है? देखिए, उनके सीनियर वजीर जो है मियां असलम इकबाल, उनको देखा जा सकता है वो पुलिस स्टेशन में मौजूद है। वैसे तो वो थानों में रहते हैं क्योंकि इनके भाई जो हैं वो जुए के अड्डे चलाते हैं और वहां भी कुछ अरसा पहले एसएचओ समनाबाद से इसी तरह की इन्होंने तहरीर लिखवाई कि ये मेरे भाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद उन्हें मुअत्तल करवा दिया, चार्जशीट करवा दिया। सदफ नईम जो कल शहीद हुई हैं, फौरी तौर पर ये पुलिस स्टेशन पहुंच गए। मियां असलम इकबाल इमरान खान साहब के हुक्म पर कामों की थाने की फुटेज हम दिखा सकते हैं, ये मौजूद है। कुछ सहाफी भी साथ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में सदफ नईम के शौहर नईम भट्टी और उनके नईम भट्टी के भाई फहीम भट्टी जो दोनों डेड बॉडी लेने गए थे, और असल में इन्होंने प्रेशराइज किया उनको कि डेड बॉडी उस वक्त तक आपको नहीं मिल सकती जब तक आप इस तहरीर पर दस्तखत और अंगूठे नहीं लगा देते कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी जिम्मेदार मुबैना जिम्मेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्योंकि कल सदफ नईम के ये कुलीग ने, चैनल 5 के रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया कि सदफ नईम को इमरान खान साहब के जाती गार्ड ने धक्का दिया जिसकी वजह से उनकी जो है वो जाँ बहक हुई। उसके बाद इसी खदशे के पेश नजर के बुरसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान या मौका पर मौजूद उनकी सिक्योरिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके, थाने में प्रेशराइज किया गया और उनसे दस्तखत और अंगूठे करवाए गए कि हम जो है वो किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाएंगे। ये इंसाफ है तहरीक इंसाफ का जो मियां असलम इकबाल सीनियर वजीर है पंजाब के, इमरान खान साहब के हुक्म पर जो है वो इस हलाकत का और नाहक हलाकत का जो है वो इंसाफ करते हुए देखे जा सकते हैं। और प्रेशराइज करके उनके बुरसा से दस्तखत अंगूठे करवाने तक जो है उनको डेड बॉडी उनके हवाले नहीं की गई। और जाहिर है कि उस वक्त वो किस कैफियत में होगी वो फैमिली, वो खानदान और सदफ नईम के जो शौहर है नईम भट्टी, और उस वक्त डेड बॉडी ही इस शर्त पर देने का कहा गया कि जब तक आप जो है कार्रवाई ना करने की दरखास्त जमा नहीं करवाएंगे, कार्रवाई ना करने की दरखास्त पर साइन अंगूठे नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको सदफ नईम की डेड बॉडी नहीं दी जाएगी। ये है तहरीक इंसाफ का इंसाफ जो हम अपने नाजरीन को इस वक्त समा की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और मियां असलम इकबाल को देखा जा सकता है दरखास्त उनके सामने, और उन्होंने अपने हाथ से वो तहरीर लिखी, उसके बाद जो है उनके हस्बैंड से साइन करवाए, फिर उनके अंगूठे करवाए और फिर वीडियो बनाई उनकी कि आप जो है वो कभी भी पीटीआई के खिलाफ या किसी भी मुबैना जिम्मेदार के खिलाफ सदफ नईम की इस शहादत का जो है उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा नईम साहब, सदफ नईम के अहले खाना से इस मामले पर कोई बात हुई? क्योंकि कल का जो दिन जिस वक्त की आप ये बात करें, यकीनन एक तूफान उनके ऊपर गुजरा, उनके ऊपर एक क़यामत गुजर गई। उस वक्त यकीनन वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो पढ़ते समझते कि ये मामला हो क्या रहा है। उसी एक सिचुएशन का शायद फ़ायदा उठाया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही वर्ड यूज किया। उस सिचुएशन का, उस कैफियत का फायदा उठाया गया और बददस्तूर जो है उनके अहले खाना की यही कैफियत है। सदफ नईम के दो बच्चों, बेटी और बेटे से हमारी मुलाकात हुई, उनकी जो है वालदा से मुलाकात हुई, उनके शोहर से, और उनकी बददस्तूर यही कैफियत है। आज के रोज भी उन पे एक क़यामत टूटी है और उनके घर की एक कफील भी कहा जा सकता है जिसने पूरे घर को संभाल रखा था, अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। और उनके नईम हनीफ साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अज़मा साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये एक नया मामला सामने आया है, फुटेज हम इस वक्त चला रहे हैं, वो ये कि असलम इकबाल साहब पहुंचे थाने और नईम भट्टी जो कि सदफ नईम के शौहर हैं उनसे उन्होंने दस्तखत करा लिए, केस से दस्तबरदारी के हवाले से जो दरखास्त थी उस पर दस्तखत करा लिए। फैमिली उस वक्त बड़ी बदहवासी के आलम में थी, उस सिचुएशन का फायदा उठा लिया गया एक तरह से, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि हम इमरान खान की तरह लाशों पे सियासत करने वाले लोगों में से नहीं हैं, लेकिन लीगल सवालात तो उठाए जा सकते हैं। और वो ये है कि ये असलम इकबाल का इतनी फुर्ती के साथ जो है वो फौरी तौर पर नईम भट्ट को जो है वो कब्जे में लेना
اور اس بیچارے کو جو اس وقت جو ہے وہ پتہ نہیں کن حالات کا شکار تھا. اب تو بہت ساری سٹوریز اور بھی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ کچھ پیسوں کی بات چیت ہو رہی ہے. پھر اس فوٹیج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اسلم اقبال پولیس والوں کو اشارے کر کے آنکھوں کے اشاروں سے کہہ رہا ہے یہ بھی سائن کرا لو وہ بھی سائن کرا لو. اور اس کی بڑی ریزنیبل وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر درج ہو جاتی تو پھر یہ کنٹینر یہ لانگ مارچ جو ہے یہ یہیں پہ روکنا پڑتا اور کنٹینر جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو قبضے میں لینا ہوتا. پھر وہ جو گارڈز ہیں ان کو قبضے میں لینا پڑتا. اور آج جو عمران خان نے صبح خون ریزی کی دھمکی دی ہے اس کے بعد آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یا ہم جو ہے پاکستانی ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کا جو پلان ہے خون ریزی کا اور یہ اب تو دھمکیاں دینے پہ اتر آیا ہے. سو یہ اسلم اقبال صاحب نے پلین میں نے سنا ہے کہ پلین پیپر کے اوپر جو ہے وہ کروایا گیا اور اس پہ کوئی ڈیٹ بھی نہیں ہے بائی دا وے. کوئی ڈیٹ بھی اس پہ نہیں ڈالی گئی ہے اور ایک ہوتا نا ہاپ پاچ ٹائپ چیز کر کے اس کے معاملے کو. اور پھر یہ ہے کہ راتوں رات صدف کے جنازے کی مجھے سمجھ نہیں آئی. صدف کا جنازہ دن کی روشنی میں کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ صدف کے جنازے پہ جو ہے وہ بہت لوگ شامل ہونا چاہتے تھے. وہ بھی ایک جرنلسٹ تھی اور وہ جرنلسٹ جو بغیر ایجنڈے کے کام کرتی ہے. وہ جرنلسٹ جو محنت کے ساتھ اپنی روزی کما رہی تھی اور جو وہ 5 کلومیٹر پیچھے بھاگتی رہی ہے. اسلم اقبال کو نظر نہیں آیا؟ اس کو شرم نہیں آئی کہ وہ عورت پیچھے 5 کلومیٹر سے بھاگ رہی ہے اور یہ اس کے اپنے حلقے کی ہے؟ یہ بھی آپ کو بتا دوں اسلم اقبال کا اپنا حلقہ بنتا ہے یہ اچھا جہاں پہ صدف رہتی تھی وہاں پر اس کو اوپر بلوا کے اس کو 5 کلومیٹر بھگواتا رہا. اس وقت اس کو صدف پہ ترس نہیں آیا اور اس کی لاش کے اوپر جو ہے سودے بازی کرنے یہ پہنچ گیا. تو یہ اتنے سادے معاملات نہیں ہیں جیسے کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر پنجاب نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو یقیناً پھر جو ہے وہ وفاق جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے گا. اور لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ان معاملات کو یہ صوبائی میٹر ہوتے ہیں یہ صوبائی معاملات ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست کی نظر جو ہے وہ صدف نعیم کو دوبارہ اسلم اقبال نے جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا. اس کی لاش کو عمران خان جو ہے اس کی لاش کے اوپر کھڑا ہو کے آج تقریر فرما رہا ہے. بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اور اگر کوئی بات غلط نہیں تھی تو اسلم اقبال کا اتنی پھرتیاں دکھانے کا کوئی جواز نہیں تھا. اس میں ٹائم لیا جا سکتا تھا. اس کی تدفین ہو جاتی اس کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا اس کے بعد گھر والے جو ہے وہ فیصلہ کر لیتے انہوں نے کیا کرنا ہے. راتوں رات اس کو دفنا دو اس کا پوسٹ مارٹم بھی نہ ہو اور جو ہے شوہر صاحب جو ہے وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ مجھے کاروائی نہیں کرنی. بڑی عجیب بات ہے بڑی عجیب بات ہے. ٹھیک. اچھا ایک رویے کے حوالے سے اگر بات کریں عظمہ صاحبہ تو اس تمام تر معاملے کے بعد بھی وہ جو ایک رویہ تھا اس میں کوئی تبدیلی ہم نے نہیں دیکھی. شاید اعتراف میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ خان صاحب بڑے سے بڑی کارروائی ہو جائے ہمارے پاس بڑی اسٹریٹجیز موجود ہیں. اسلم اقبال کی مثال لے لیں. کل یہ معاملہ ہو گیا اس کے بعد آج خان صاحب جب صدف نعیم کے گھر پہنچے ہیں تعزیت کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے صحافیوں کو دھکے دیے گئے دوبارہ سے گالم گلوچ ہوئی. صحافیوں نے خان صاحب سے سوال کیا تو بڑی شان بے نیازی سے وہاں سے روانہ ہو گئے کوئی جواب تک نہیں دیا. دیکھیے یہ ان کا ترہ امتیاز ہے جی. وہ بدتمیزی کر کے دھمکیاں دے کے وہ فخر محسوس کرتے ہیں اور جو لیڈر کی ٹریننگ ہے نیچے پوری پارٹی کی ٹریننگ وہی ہے. اور اسلم اقبال کو سینئر وزیر کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کو پنجاب حکومت کے اختیارات اور ان کی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے بھائی. وہ پورے تھانے قبضے میں لے لیتے ہیں. وہ پورا جو ہے وہ ان کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جرائم کے حوالے سے. ان کے بارے میں بہت ساری باتیں لاہور میں کی جاتی ہیں وہ قبضہ مافیا کے حوالے سے ہو یا جو آپ نے سٹوری بھی بریک کی تھی ان کے بھائیوں کے حوالے سے بھی. تو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور ان مجرموں کو جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کس وقت کہاں جو ہے وہ کیا معاملات کر کے بات کو کارپٹ کے نیچے ڈالنا ہے اور وہی ہونے کی کوشش کی ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ آج وہ صحافی کہاں ہیں جن کو جو ہے وہ باقی صحافی جو ان کی لائن ٹاک کرتے ہو وہ صحافی لگتے ہیں. پرائڈ آف پرفارمنس کی حقدار یہ صدف ہے جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ ایک جو ہے محنت کے ساتھ کام کر رہی تھی. ایجنڈا ٹو نہیں کر رہی تھی کسی کا. اور یہ اسلم اقبال کا اس طرح فوری طور پر جو اس کے صدف کے شوہر ہیں ان کے ساتھ ان کو لے کر خود جا کر وہاں اپنی موجودگی میں یہ سب کرانا یہ بہت سارے کویسچن مارکس جو ہے اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اچھا عظمہ صاحبہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس طرح کے کچھ لوپ ہولز ہوتے ہیں جن کا فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے اس طرح کی سچویشنز کے اندر لیکن اب چونکہ معاملہ سامنے آ چکا ہے کہ اس طرح سے اس چیز کو ڈرائیو کیا جا رہا ہے تو کیا حکومت کی طرف سے اس پر کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے ریاست کی طرف سے اس پر کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے کہ کیا فیملی پر کوئی دباؤ ہے ان پر پریشر ہے کہ اس کیس سے وہ دستبردار ہو جائیں؟ دیکھیے میں خود کرمنل لائر ہوں اور جو وارث ہوتا ہے وہ شوہر ہوتا ہے. تو وارث جو شوہر ہے اگر اس نے کمپرومائز کر لی ہے
اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں جو ہے وہ یہاں پر کچھ پیسوں کے معاملات بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. میں نہیں کہنا چاہتی, ابھی وہ بیچاری جو ہے اس کا سویم بھی نہیں ہوا ہے, لیکن وفاقی حکومت نے کل اعلان تو کیا ہے, بٹ میں سمجھتی ہوں کہ جب ایف آئی آر ہی نہیں ہوئی ہے, جب ورثہ جو ہے انہوں نے اس کے اوپر وڈرا کرنے کا ایک قدم لیا ہے, خاص ورثہ تو پورے نہیں, ان کے شوہر نے, مجھے نہیں معلوم کہ ان کے بچے, ان کی والدہ, ان کے والد صاحب جو ہیں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. میں ابھی تھوڑی دیر میں ان کے گھر جا رہی ہوں صدف کے, اور ان بچوں کو جو ہے وہ لیکن میں کیمرے اور تصویریں کھینچنے کے لیے نہیں جا رہی ہوں, میں ان بچوں کے سر پر جو ہے وہ ہاتھ رکھنے کے لیے جا رہی ہوں. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پورا ابھی بھی لاؤ لشکر اور پورا میڈیا اور تصویریں اور ایک وہ عجیب تماشا ہے, کسی کے گھر موت ہو گئی ہے, ان کے تماشے بازی نہیں ختم ہو رہی. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. عظمہ بخاری صاحبہ موجود تھی ہمارے ساتھ, اور بیورو چیف لاہور نعیم حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.